بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ صدق اللہ العظیم۔ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ ہم نے اس فتنے کے لفظ کو شر کے معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا، جبکہ قرآن پاک کی اس آیت میں لفظ فتنہ شر کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ عربی لغت میں لفظ فتنہ کا معنی آزمائش بھی ہوتا ہے، جس طرح قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا، انما فتنتم بہ، کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا کلمہ پڑھنے کے بعد، ایسا تم نے کیسے سوچ لیا؟ اور ہم نے تم سے پہلے راہ حق پر چلنے والے لوگوں کو آزمایا، ان کو پرکھا، ان کو امتحان میں ڈالا، ابتلا میں ڈالا۔ امتحان اور ابتلا ہی کامیابیوں کا دروازہ کھولتی ہے، امتحان و ابتلا ہی نعمتوں کا دروازہ کھولتی ہیں۔ جس انسان کی زندگی میں امتحان نہیں اور ابتلا نہیں، وہ انسان کبھی بھی دنیا اور آخرت میں حسنات سے متمتع نہیں ہو سکتا۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے ایک جملے میں اولاد کو اور مال کو فتنہ کہا، اور فتنہ کا معنی آزمائش۔ تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، اس لیے کہ جس کے پاس مال اور دولت ہوتا ہے اس کا راہ ہدایت پر، نیکی کے راستے پر گامزن رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دولت اس کے لیے نیکی، بھلائی، خیر، شر اور گناہ کے راستے کھول دیتی ہے۔ مال سے انسان کی استطاعت بڑھ جاتی ہے، وہ چاہے تو نیکی کرے، چاہے تو برائی کرے۔ مشکل انسان کے لیے اس لیے ہے مال، کہ مال کے ہوتے ہوئے، وسائل کے ہوتے ہوئے، استطاعت کے بڑھ جانے کے بعد انسان نیکی کے راستے پر رہے تو یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ انسان کو طاقت، اختیار اور قدرت کے ہوتے ہوئے وہ اپنے خواہشات کو اللہ کی اطاعت میں رکھے، اپنی خواہشات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے دائرے میں رکھے، تو یہ ایک آزمائش ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ اللہ والے کہتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا انبیاء کا شیوا ہے، جوانی میں حق کے راستے پر گامزن رہنا استقامت کہلاتا ہے۔ گرگ ظالم جو ہوتا ہے، بھیڑیا، ظالم شیر، جب بڑھاپا اس پر آتا ہے تو اس وقت وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ بڑھاپے میں گناہوں کا اختیار نہ کرنا یہ بھی باعث اجر تو ہے، مگر اسے استقامت نہیں کہیں گے۔ تو رب العالمین نے مال کے ہوتے ہوئے اسے اپنے اوپر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں پر خرچ کرنا حکم دیا ہے، اور یہ ایک آزمائش ہے انسان پر۔ انسان اپنے ناک سے آگے کچھ نہیں دیکھ سکتا، انسان اپنے مفاد سے بڑھ کر کسی کا مفاد نہیں سوچ سکتا۔ انسان جو کچھ کماتا ہے اس کی سوچ ہوتی ہے کہ یہ میرا اور میرے بچوں کا ہے۔ اب رب نے مال کو آزمائش کیوں کہا؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت سرشت مزاج سے ہٹ کے اللہ نے اسے حکم دیا ہے،
وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مالوں میں حق ہے سائلین کا اور محروم طبقوں کا، ان کا حق ہے تمہارے مالوں میں۔ اب انسان کی فطرت تو یہ کہتی ہے کہ میں نے جو کمایا وہ میرا ہے اور اس میں میرا حق ہے یا میری اولاد کا حق ہے، یہاں تک کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کا بھی حق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ کی اولاد میرے علاوہ اور بھی تو ہے، وہ کر لیں خدمت، اور جتنی خدمت میرے حصے میں آتی ہے میں اتنا حق ادا کروں گا۔ اور کسی عقل مند نے کیا خوب کہا تھا کہ ماں باپ ہے اولاد کو تو ایک نظر سے ساری اولاد کو پالتا ہے، اور اولاد جب جوان ہو جائے اس کی نظر کتنی کوتاہ ہو جاتی ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت، ان کو دینا، ان کا توجہ کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے محبت بھری باتیں کرنا، یہ دوسرے بہن بھائی سمجھتا ہے۔ ماں باپ نے تو ایک غلہ پالا اور تو ماں باپ کو کلہ بھی نہیں پال سکتا۔ ایک غلہ ہے نا، 5-6 بچے سب کو پالتے ہیں، سب کو کپڑے دیتے ہیں، سب کو کھلاتے ہیں، سب کو پلاتے ہیں، اور انہیں ماں باپ نے جب تجھے پڑھایا لکھایا، شادی تیری کر دی، اب تجھے اپنی اولاد کی فکر پڑ گئی۔ خدا جانے جس اولاد کی تو فکر کر رہا ہے وہ تیری فکر کرے گی یا نہیں کرے گی، مگر ماں باپ کا تو تجھ پر قرض ہے جو تو نے واپس کرنا ہے۔ قرض کس طرح کہ ماں باپ نے پیدائش سے لے کے جوانی تک اور تیرے برسر روزگار ہونے تک تجھ پر سب کچھ انویسٹ کیا، لگایا، خرچ کیا، تو نے ماں باپ پر احسان نہیں کرنا، تو نے تو ماں باپ کا قرض چکانا ہے۔ تجھے قرض چکانے کی فکر ہی نہیں ہے، اور تو اپنی صلاحیتوں سے، اپنے مال اور دولت سے دوسروں پر یعنی اولاد پر احسان کرنے پر تلا ہوا ہے۔ احسان تو اس وقت کر سکتا ہے کہ جب تو پہلے اپنے قرض ادا کر دے۔ فرمائے کہ یہ جو مال ہے یہ تیرے لیے آزمائش ہے، اس لیے کہ تیرے لیے بھی خیر اور شر کے دروازے برابر کھول رہا ہے۔ اب تیری مرضی تو جدھر جانا چاہے، اور یہ مال تیرے لیے آزمائش ہے کہ تو اسے صرف اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر خرچ کرنا چاہتا ہے، جبکہ رب نے اس میں تیرے ماں باپ کا حصہ بھی رکھا ہے، تیرے معاشرے کے محروم اور سائلین کا حصہ بھی ہے اس میں، تیرے رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے اس میں۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اور انسان کتنا نادان ہے کہ دن میں کھاتا تو 100، 200، 400، 500 ہے، 1000 کھا لے گا ایک انسان ایک دن میں، اس سے زیادہ کیا کھائے گا انسان، مگر لاکرز میں، بینک میں، تجوریوں میں کروڑوں روپیہ رکھ کے بڑا مطمئن ہے کہ میرے پاس کروڑوں روپیہ ہے۔ کروڑوں روپیہ تیرے کس کام کا ہے؟ تو نے تو ایک دن میں اچھا سوٹ پہنے، اچھی سواری میں بیٹھے، اچھی خوراک کھائے اور بچوں کو کھلائے، تو 1000-2000 سے تیرا ڈیلی کا خرچہ نہیں بڑھتا۔ تو تیرے تو کام صرف ایک دن میں 1000-2000 ہی آیا نا، اور تو نے کروڑوں روپیہ جو جوڑ کے رکھا ہوا ہے وہ تیرے کس کام آئے گا کہ اگر تو رات کو سوئے اور صبح اٹھ بھی نہ سکے تو۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی موت قریب ہوتی ہے تو وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دے کہ میں تیرے راستے میں صدقہ کروں، تیرے راستے میں خرچہ کروں، تیرے راستے میں لوگوں کو دوں، اور پھر تو اس کے بعد مجھے موت دے دینا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہرگز ہرگز اب تجھے کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ تو نے تو یہ سمجھا تھا کہ میں ساری زندگی مال جوڑنے میں گزاروں گا تو کامیاب انسان کہلاؤں گا، اب موت کے وقت تو یہ پتہ چلا نا کہ مال جوڑنے والا کامیاب نہیں ہوتا، مال خرچ کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مال جوڑنا یہ بخیل انسان کی عادت ہے، اور مال خرچ کرنا یہ رب رحیم کی عادت ہے۔ آگے فرمایا تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اس لیے کہ بچہ جب پیدا ہوا
تو اس بچے نے اپنی عمر کے مطابق باتیں کرنی ہیں، اپنی عمر کے مطابق اس کی حرکات و سکنات ہوں گی، اپنی عمر کے مطابق اس کی سوچ و بچار ہوگی۔ اب آپ نے اس کو دنیا کے گرم اور سرد سے، مشکلات اور مصیبتوں سے، جہالت کے اندھیروں سے بچاتے ہوئے تو نے اس کی انگلی پکڑ کے اسے منزل مقصود تک لے کر جانا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے ماں باپ کو رب کہا۔ علم والوں نے کہا کہ لا مکانوں میں رب اللہ ہے اور مکان میں رب والدین ہے۔ اب آپ کے لیے اولاد آزمائش کس طرح ہے کہ آپ نے اولاد کی تربیت کرنی ہے اور تعلیم دینا ہے، تزکیہ کرنا ہے۔ اور اس مقام پر میں ماں باپ کو متوجہ کر کے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اس آزمائش میں تب کامیاب ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو تعلیم دیں، تربیت کریں اور ان کو دنیا میں سچائی کے ساتھ جینے کا ڈھنگ سکھائیں ان کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے مال و دولت دھن نہ جوڑیں، اس لیے کہ تم ان کے لیے مال اور دولت دھن جوڑ کے جاؤ گے، تمہارے مرنے کے بعد اگر وہ ان کے نصیب کا نہیں ہوگا تو جن کے نصیب کا ہوگا وہ آ کے لے جائیں گے، اور اگر تم ان کو اچھی تعلیم، اچھی تربیت، ان کی اخلاق سنوار کے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ تم دنیا سے چلے بھی جاؤ گے اور ان کے لیے مال دولت نہیں بھی چھوڑ کے جاؤ گے، تمہارے دنیا سے جانے کے بعد اللہ ان کو ان کے نصیب کا دے گا۔ انسان اپنے نصیب کا کھاتا ہے۔ ماں باپ کی جوڑی ہوئی دولت اگر اولاد کے نصیب میں نہ ہو تو رشتہ دار، اعزاء، اقارب اسے لے جاتے ہیں۔ تو کیا فائدہ ہوا کہ تم نے اولاد کو اچھی تربیت بھی نہ دی، اچھی تعلیم بھی نہ دی، ان کے اخلاق بھی اچھے نہ کیے، اپنی سوچ کے مطابق ان کے لیے بڑے گھر، بڑی گاڑیاں اور مال، تجوریاں اور بینک بیلنس چھوڑنے کی فکر میں رہی۔ اگر ان کے نصیب پہ ہی نہیں تھا تو تم نے پھر محنت کس لیے کی؟ اور اگر ان کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے تو اس کے لیے تمہیں محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب آپ نے اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کے اخلاق کو کیسے سنوارنا ہے، ان کا تزکیہ کیسے کرنا ہے، بس یہ آخری پوائنٹ ہے آج کی گفتگو کا۔ ہر ماں باپ کو پتہ ہے کہ اس کی اولاد کیسی ہونی چاہیے، ان کو اچھی تعلیم کیسے دی جائے گی، اچھی تربیت کس کو کہتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے، لیکن ماں باپ کر نہیں پاتے ہیں اچھی تربیت۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جن خرابیوں سے، جن عیبوں سے، جن کوتاہیوں سے وہ اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں، پاک کرنا چاہتے ہیں، دور رکھنا چاہتے ہیں، وہ خود ان عیبوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مثلا آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد جھوٹ نہ بولے تو آپ کس طرح ان کو سچائی کا درس دے سکتے ہیں اگر والدین خود جھوٹ بولتے ہوں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صوم و صلات کے پابند ہوں تو اس سے پہلے تو ماں باپ کو صوم و صلات کا پابند ہونا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بڑوں کا ادب کریں اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں تو اس سے پہلے تو ماں باپ کو خود اس طرح کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی تربیت اور تعلیم کا ماں کی گود ہوتی ہے، پھر اس کے بعد باپ کی نظر ہوتی ہے۔ جن اکائیوں پر اولاد کی تربیت ہوتی ہے وہ سب سے پہلے گھر ہوتا ہے۔ گھر میں بڑے والدین ہوتے ہیں، والدین کو اپنے لہجے درست کرنے ہوں گے، والدین کو اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہوگا، والدین کو اپنے اسلوب حیات میں تمکنت، عاجزی، پیار، محبت، یہ چیزیں پیدا کرنی ہوں گی۔ سب سے پہلے والدین کو سچا بننا ہوگا، جھوٹ سے بچنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ کو بچوں کی تربیت کے لیے زبان سے تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ بچہ جو گھر میں دیکھے گا
اس چیز کو ایٹومیٹک خود بخود ایڈاپٹ کرتا جائے گا۔ دوسری جو عقائی تعلیم اور تربیت کی ہوتی ہے وہ سکول ہوتا ہے۔ سکولوں کے ماحول کو بہتر کیجیے، اساتذہ پوری توجہ سے بچوں کو تعلیم دیں، پورے وقت پر آ جائیں، پورے وقت پر جائیں۔ اساتذہ کا کردار ایک مثالی کردار ہونا چاہیے، جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں نفاق نہ ہو، جس میں درستگی نہ ہو، جس میں سختی نہ ہو، جس میں محبت ہو، جس میں پیار ہو، جس میں احترام ہو۔ اب اس کے بعد جب بچہ گھر سے نکلتا ہے وہ تو سکول جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، یونیورسٹی کالج جاتا ہے، پھر دوپہر کو واپس پلٹتا ہے، پھر اکیڈمی چلا جاتا ہے۔ اکیڈمی سے واپس آنے کے بعد پھر اسے پارک میں بچوں کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، گھر سے باہر، سکول اور مدرسے سے باہر۔ سکول اور مدرسے اور گھر سے جو باہر سوسائٹی ہے اسے بہتر ہونا ہوگا۔ آج تو یہ دور آ گیا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو گھر کے دہلیز سے باہر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا اسی معاشرے میں 10 سال کی کم عمر بچیوں کا ریپ نہیں ہوتا؟ کیا اسی ہمارے معاشرے میں 10 سال سے کم بچوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوتی؟ کیا ہم اسی معاشرے میں نہیں دیکھتے کہ کس طرح بچے اور بچیاں اغوا ہوتی ہیں، ان کو بیچا جاتا ہے، ان کی سمگلنگ کی جاتی ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو پیٹا جاتا ہے؟ یہ تو حال سوسائٹی کا ہے۔ سکول میں اساتذہ وقت پر آتے نہیں، وقت سے پہلے چلے جاتے ہیں، اخلاق ان کے ٹھیک نہیں ہوتے، گفتگو کا ڈھنگ انہیں نہیں آتا الا ماشاء اللہ۔ گھر میں آتے ہیں تو ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہیں، خرچے پر لڑ رہے ہیں، آمدن پر لڑ رہے ہیں، بہن بھائیوں کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، ساس سسر کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، دیور جیٹھ کی لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں۔ اب وہ بچہ گھر میں آ کے جب یہ ماحول دیکھے گا تو مجھے بتائیے آپ کیسے ایک اچھی نسل تیار کر سکتے ہیں؟ نہ سوسائٹی کا کردار، نہ اساتذہ کا کردار، نہ گھر میں ماں باپ کا کردار، اور ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسل ہو قرآن سے، حدیث سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے تعلق، نسبت اور پیار کرنے والا شخص اور قوم کبھی مایوس نہیں ہوتی۔ آئیے ہم نے آج کی گفتگو میں نسل کی تباہی اور اس کی بیماری کی تشخیص کر لی ہے، اب علاج کی ضرورت ہے۔ علاج یہ کہ والدین گھر کے ماحول کو بہتر کریں، مت لڑیں ساس سسر کی لڑائیاں، مت لڑیں دیر اور جیٹھ کی لڑائیاں، مت لڑیں نندوں کی لڑائیاں، نہ لڑیں پیسوں کے لیے، نہ لڑیں غربت پر، قناعت کا درس سیکھیں۔ ایک اپنے بچوں کے لیے ایک اپنے کردار کو رول ماڈل بنائیے۔ اساتذہ تعلیمی اداروں کے ماحول کو بہتر کریں، اور تعلیمی اداروں کے مالکان خدا کے لیے وہ تعلیم کو تجارت نہ بنائیں۔ جب آپ تعلیم کو تجارت بنائیں گے تو پھر آپ کو انسانوں کی ضرورت نہیں، مشینوں کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نسل نہیں تیار کر رہے، پھر ان مشینوں سے پروڈکشن تیار کر رہے ہیں، جس کا مقصد صرف بیچ کے پیسے بنانا ہے۔ جب آپ گھر اور تعلیمی اداروں کو بہتر کریں گے تو پھر آپ کی سوسائٹی بہتر ہوگی۔ اور میں اس مقام پر مسجد کے کردار کو بھی بڑی اہمیت دیتا ہوں۔ گھر، تعلیمی ادارہ، پارکنگ میں کھیلنے والے بچے اور نسل عبادت کے لیے مسجدوں میں جاتی ہے۔ خدا کے لیے مسجد کے ممبر پر بیٹھنے والے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے اپنے سامعین کو اخلاقیات کی تعلیم دیں، اپنے سامعین کو آخرت کے بارے میں بتائیں، اپنے سامعین کو ادب کے بارے میں بتائیں، احترام کے بارے میں بتائیں، والدین کے حقوق کے بارے میں بتائیں، اولاد کے حقوق کے بارے میں بتائیں، سوسائٹی کے حقوق کے بارے میں بتائیں، طہارت اور صفائی کے بارے میں بتائیں، اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے بارے میں بتائیں، نیکی کے بارے میں بتائیں،
کیا قرآن پاک میں صرف چند ہی موضوعات ہیں کہ جن کو آپ ہر وقت بیان، اور بیان کرنے کا طریقہ مناظرانہ، بیان کرنے کا طریقہ ناقدانہ، بیان کرنے کا طریقہ غصے کے ساتھ، سب و شتم کے ساتھ، دوسرے کی نفی کے ساتھ، دوسروں کی کردار کشی کے ساتھ؟ مسجد کا کردار بڑا اہم ہے، منبر رسول کا بڑا تقدس ہے۔ منبر رسول پر جب بیٹھیں تو پھر وہی بات کریں جو حضور مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کے کرتے تھے، لوگوں کو اخلاقیات کی تعلیم دیتے تھے، اور فرماتے تھے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک اللہ نے مجھے خلق عظیم پر بٹھایا ہے۔ خلق عظیم یہ پیار سے بات کریں، اخلاق سے بات کریں، مسکرا کے بات کریں، لوگوں کی زیادتی برداشت کر لیں، صبر کے ساتھ زندگی گزاریں، قناعت کے ساتھ زندگی گزاریں، گناہوں سے بچیں، گالیوں سے بچیں، بے مقصد گفتگو سے بچیں، دوسروں کے دل دکھانے سے بچیں، دوسروں کی زیادتیوں کو برداشت کرنے والے بن جائیں۔ اس بات کی تلقین آپ کو منبر سے کرنی ہوگی، تب جا کے اس معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اولاد جیسی نعمت جن کو اللہ نے نہیں دی، میری دعائے حسنین کریمین کا صدقہ اللہ انہیں اولاد کی نعمت دے، اور جن کے پاس اولاد جیسی نعمت ہے ان ماں باپ کو قربانی دیتے ہوئے صبر و شکر کے ساتھ اپنے اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے گھر کے ماحول کو اچھا کریں، اپنے کردار کو صاف ستھرا رکھیں، زندگی میں سچائی لائیں، تاکہ آپ کے بچے آپ کی شخصیت کو دیکھ کر اچھی تربیت پانے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔